بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے اخراجات کم ہیں۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کرے ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ ورنہ معدہ سکڑ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نہا کر آنکھوں میں سرما مت ڈالیں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائیں ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کو اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی بخشش نہ ہو جاتی۔ ایسی سورت جو گناہ گار کو معاف کروائے بغیر نہ چھوڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت سورہ ملک ہے۔ ناظرین، اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دہی روزانہ کھاؤ، یہ دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دہی سے معدہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ 5 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ ناظرین، یاد رکھیے، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا لیں۔ جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ 6 ماہ سے قبل بچے کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹھوس غذا مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ مندرجہ ذیل ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دو۔ ناظرین، روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال کر چبا لیا کریں۔ رات کے وقت دودھ پی کر ایک دم سونا نہیں چاہیے کیونکہ فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا اور اس سے پیٹ میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال کچھ ہی دنوں میں گرنا بند ہو جائیں گے۔ ایک سانس میں پانی پی لینے سے سینے میں درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بلغم خارج کرنی ہے تو انجیر کا استعمال کرو۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ رات کو بچہ سو نہ رہا ہو تو بچے کو شہد چٹائیں۔ نہار منہ کھجور کا دانہ کھانے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے ناظرین، ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ اگر لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو 7 روز تک روزانہ
نماز فجر کے بعد اسم الہی یا حکیموں کا 101 بار ورد کریں۔ اللہ پاک پردہ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ناظرین، پیاز کے چھلکے کو گھر میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ بائیں جانب سو کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ الٹا جانب ہو کر سونے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو ہر روز سوتے وقت ناف کے اندر چند قطرے لیموں کے ڈال لیا کرو۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا اور روٹی کو کھانے سے پہلے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے۔ سورہ شمس کو پڑھ کر مرگی والے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے۔ ناظرین، جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ناظرین، لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ سیب کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم پر دم کر دیں، انشاءاللہ آپ چوری سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے پڑتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالا جائے تو اس کی جلد نہیں پھٹتی۔ سر میں درد ہو تو اپنے ماتھے پر لیموں مسل دو، درد اتر جائے گا۔ اگر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ ناظرین، رات کو زیادہ دیر جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر کاکروچ وغیرہ اور چونٹیوں سے پریشان ہے تو اپنے فرش پر چاک سے لکیریں کھینچ دے، کیڑے نہیں آئیں گے۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولے والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ سونف نہار منہ چبا لیا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین، 1 منٹ کا شدید غصہ انسان کے مدافعتی نظام کو 4 گھنٹوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر کھایا کرو۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ گھر میں تیتر اور بٹیر رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے اس گھر میں برکت آتی ہے۔ ناظرین، کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہے تو جان لو کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اس سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان سے لگا لو، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔
नाज़रीन, उबले हुए अंडों की सफ़ेदी खाने से हर बीमारी दूर रहती है। कच्चा दूध रात को पीने से रंग खराब नहीं होता। देसी मुर्ग यखनी हर 10 दिन बाद पी लिया करो। उस घर में पानी का कुआं हो, वहाँ रिस्क में इजाफा होता है। सोने से पहले कंघा कर लिया करो, इससे बाल नहीं गिरेंगे और उम्र भी बढ़ती है। खीरा रगड़िए, कुछ दिनों में चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होने लग जाएंगी। निहार मुँह शहद चाटने से हाफजा तेज़ होता है। लहसुन की खुशबू सूंघकर सो जाओ, नींद ज़्यादा आएगी। सर पर मूली का रस लगाओ, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। नाज़रीन, समंदरी नमक खाने से बंदे का वज़न कम होता है। रोज़ाना 3 खीरे खाने से ज़िंदगी में कभी लकवा नहीं होगा। उल्टा मत सोया करो, दिल के रुकने का खदशा है। बिल्ली जिस घर में बच्चे दे, वहाँ रिस्क की कमी नहीं आती। जिस घर में बकरी आए, दौलत आती है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से घर में नहुसत आती है। सफ़ेद लिबास पहनने से जिल्द नरम और खूबसूरत होगी। नाज़रीन, नमकीन पानी से नहाने से जिस्म की जिल्द नरम होती है, बूढ़ी नहीं होती। देसी मुर्ग यखनी हर 10 दिन बाद पी लिया करो। नाज़रीन, अंडे के छिलके रात को भिगो कर रख दें। सुबह उस पानी को पीने से रंगत निखर जाएगी। रात को उल्टा सोने से बुरे ख्वाब आते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ के फ़ौरन बाद ठंडी चीज़ खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर दर्द ठीक रहता है। दिमाग तेज़ करना है तो दूध में शहद मिलाकर पी लिया करो। अगर खांसते वक्त पेशाब निकल आए तो जान लो आप अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। टीवी ज़्यादा करीब बैठकर देखने से बहरे हो जाने का अंदेशा है। अगर खाने के फौरी बाद पखाना आ जाता है तो आपका मैदा कमज़ोर है। माहवारी में दर्द की कमी के लिए गाजर के छिलके चबा लिया करो। नाज़रीन, सर में दर्द हो तो पालक मत खाओ। खड़े होकर खाने पीने से कुछ भी हजम नहीं होता। जो मुंह धोए बगैर खा पी लेते हैं, उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। गर्मी में बंद जूते इस्तेमाल करने से नज़र कमज़ोर होती है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।